بسلسلہ مسلمان خواتین کے کارنامے۔ آج انشاءاللہ آپ جس خاتون صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار کے حوالے سے گفتگو سنیں گے، ان کا نام فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے ایک عظیم کامیاب انسان ہیں، جن کو مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا شرف نصیب ہوا، اور جن کو اتنا کامل ایمان نصیب ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان بعد نبی لکان عمر بن الخطاب، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن خطاب، جب بھی شیطان تیرے راستے میں آتا ہے تجھے دیکھ کر وہ اپنا راستہ بدل لیتا ہے، یعنی تبدیل کر لیتا ہے۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا ایمان عطا کیا تھا کہ ان کے قبول اسلام کا واقعہ بڑا عجیب ہے کہ ایک مرتبہ ہاتھ میں تلوار لے کر اس ارادے سے نکلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرتا ہوں۔ راستے میں ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ملے، انہوں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر غصے کے آثار تھے۔ انہوں نے پوچھا، عمر، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے، میں چاہتا ہوں کہ آج مسلمانوں کے پیغمبر کو نعوذ باللہ شہید کر دوں۔ انہوں نے فرمایا، پہلے تم اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی آپ کا غصہ بھڑک اٹھا، چنانچہ اپنی بہن کے گھر آئے اور دروازے پر دستک دی۔ انہوں نے پہچان لیا کہ دروازے پر عمر آیا ہے، چنانچہ ان کی بہن نے قرآن مجید کے جو چند صفحے پڑھ رہی تھیں وہ چھپا دیے، اور جو صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو پڑھا رہے تھے وہ بھی چھپ گئے۔ دروازہ کھولا گیا، آپ نے جا کر اپنے بہنوئی اور بہن سے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ تم لوگ مسلمان بن چکے ہو، کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اگر اسلام سچا دین ہے تو پھر اس کو قبول کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ یہ سنتا ہی آپ آگ بگولا ہو گئے اور اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ بہن ان کو بچانے کے لیے درمیان میں آئیں تو آپ نے بہن کے رخسار پر تھپڑ لگایا۔ وہ عورت ذات تھیں اور نازک بدن تھیں، جیسے ہی انہیں تھپڑ لگا وہ نیچے گر گئیں، منہ سے خون نکل آیا اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ پھر دونوں میاں بیوی نے کہا، اے عمر، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں، آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، لیکن ہم اسلام سے نہیں پھریں گے۔ جب آپ نے اپنی بہن کی حالت دیکھی تو آپ کا غصہ ختم ہوا، بلکہ دل موم ہو گیا۔ تو کہنے لگے، فاطمہ، اچھا جو تم پڑھ رہی تھی وہ مجھے دو۔ کہنے لگیں، فرمانے لگیں، بھائی، آپ کا جسم پاک نہیں ہے، شرک کی نجاست سے لتھڑا ہوا ہے، اس لیے کلام الہی پڑھنے کے لیے آپ کو غسل کرنا پڑے گا۔ چنانچہ آپ غسل کر کے آ گئے۔ اتنے میں وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بھی باہر آ گئے جو انہیں قرآن مجید پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں پڑھیں، آپ سنتے رہے۔ جب یہ آیتیں پڑھی گئیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، حقیقت یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس لیے میری عبادت کرو اور مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو۔ ان آیات کو سن کر آپ کے دل میں ایک شعلہ اٹھا اور آپ کا دل اسلام قبول کرنے کی طرف مائل ہو گیا اور کہنے لگے، یہ کیا ہی اچھا کلام ہے۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ آپ کے لیے اللہ کے حضور دعائیں فرما رہے تھے کہ اے اللہ، عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ پھر آپ نے کہا، مجھے مسلمانوں کے نبی کے پاس لے چلو۔ وہ صحابی کہنے لگے، آؤ، میں تمہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلتا ہوں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دار ارقم میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ موجود تھے۔ آپ اور وہ صحابی دار ارقم پہنچے۔ اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے دروازے پر دستک دی۔ کسی نے سوراخ میں سے دیکھا تو انہیں باہر حضرت عمر کھڑے ہوئے نظر آئے اور ان کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ اس صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی، باہر عمر بن خطاب کھڑے ہیں اور ان کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بدلی ہوئی حالت ہے۔ اس وقت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور فرمانے لگے، دروازہ کھول دو، اگر تو عمر ماننے کی نیت سے آیا ہے تو اس کا آنا مبارک ہو، اور اگر کسی دوسرے ارادے سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا کر رکھ دوں گا۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا۔ حضرت عمر کے حالات بدلے ہوئے تھے، لہذا آ کر دو زانوں بیٹھ گئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے محبوب، کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر فرمایا، پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھا کر اپنا غلام بنا لیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس وقت تک دار ارقم میں نمازیں پڑھتے تھے، مگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی، اب تک آپ گھر میں نمازیں پڑھتے رہے، اب عمر مسلمان ہو چکا ہے، آئیے ہم مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ 39ویں نمبر پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تھے، جبکہ 40ویں نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے۔ یہ 40 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مسجد حرام میں حاضر ہوئے۔ وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان فرمایا، اے کفار مکہ، تم اگر اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا چاہو اور بچوں کو یتیم کروانا چاہو تو آج عمر کے مقابلے میں آ جاؤ۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت دی اور گھر کے بجائے مسجد میں عبادت شروع ہو گئی۔ دیکھیں، اسلام کے اس عظیم سپوت کے پیچھے بھی آپ کو ایک عورت کا کردار بہن کی حیثیت سے نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہماری عورتوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے اور پاک دامنی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔